تبارك وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سورہ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دوران جب فرعون غرق ہو چکا، انہیں اس قوم کو اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی. بنی اسرائیل نے دوبارہ اسی طرح اپنی سرکشی شروع کر دی تھی. اس دوران ایک واقعہ ہوا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. شرعی طور پہ وارث اسی کو ہونا تھا. جلد بازی میں کہ بوڑھا نہ مرتا ہے نہ اس کی جائیداد مجھے ملتی ہے، اس نے قتل کر دیا. پھر رونا دھونا شروع کر دیا. اکثر واقعات میں جو قاتل ہوتا ہے وہ قتل کرنے کے بعد ایکسٹرا آرڈنری اس کا رد عمل کرتا ہے اپنے قتل چھپانے کے. جہاں بھی کسی واقعے کے پس منظر میں آپ کو لوگ زیادہ ماتم کرتے ہوئے اور قتل کے موضوع پر زیادہ گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اصل میں وہی قاتلین ہوتے ہیں. اس نے بہت شور مچا. واقعہ کربلا کا پس منظر کی طرف اشارہ دے رہا ہوں. تو زیادہ شور مچانے والے، اس کو باقاعدہ اپنا مذہب بنانے والے، اس کو باقاعدہ اپنی عید بنانے والے اور اس ماتم کو اپنا دین اور عبادت بنانے والے وہی قاتلین ہیں. یہاں بھی اس نے شور مچایا. پتہ نہیں قاتل کون. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا کہ انہیں حکم دے کہ کوئی گائے کاٹ دے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس میت کو لگائے. میت کو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا اور میت خود بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے. اللہ دوبارہ اسے پھر موت کی نیند سلا دے گا. یہ معروف واقعہ ہے. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، پہلے بارے میں گائے کے ذبح کرنے کا جو حکم موسیٰ علیہ السلام نے دیا، کس قدر اس حکم پر عمل کرنے سے پسو پیش کیا بنی اسرائیل. مطالبہ کیا اس گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ کیا کام کرتی ہو، کہ وہ حل بھی چلاتی ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے جب شروع میں حکم دیا، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، خود سوال کرتے گئے اور اپنے آپ پر پابندیاں بڑھاتے گئے. اہل علم کہتے ہیں جب شروع میں حکم ملا کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کی بوٹی لگاتے وہ میت زندہ ہو جاتا. لیکن انہیں سوالات کیے، پھر ان پر پابندی بڑھتی. پھر وہ خاص قسم کی گائے، نوجوان ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بالکل بچڑا ہو چھوٹا، اور نہ ہی وہ ہل چلاتی ہو، زرد خوبصورت کلر تصور الناظرین. اس کی تلاش کے لیے بڑے پریشان، بہت خوب خرچہ کیا، اس کے بعد جا کے انہیں گائے ملی. موضوع ہمارا گزشتہ خطبے میں جو ساتھی شریک تھے وہ جانتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات پر ہمارا ایمان ہے. ہم سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں معجزات کا ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں ذکر. تو ان پر ایمان لا کر ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ روحانی فائدہ ہے. اس ایمان کے اثرات ہماری زندگی پر کس طرح مرتب ہونے چاہیے؟ مقاصد کیا ہے؟ معجزات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے جو مقاصد ہیں، اثرات ہیں، کیا وہ ہماری زندگی پر آ رہے ہیں؟ یہی موضوع ہے جس پر مزید کچھ معجزات کا ذکر اور کچھ ملنے والے اسباب کا ذکر آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کریں. بہرحال گائے ذبح کر کے میت کو جب گوشت لگایا گیا، وہ آدمی زندہ ہوا، اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا. سب سے زیادہ رونا دھونا اور شور مچا رہا، یہی میرا قاتل. دوبارہ پھر مر گیا.
قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ واقعہ تمہارے سامنے بیان بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، ہمیں کیا فائدہ مل رہا؟ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب کو دوبارہ میدان حشر میں جمع کرے۔ مرنے کے بعد قبر کے مراحل تو شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اخروی زندگی، قبر بھی آخرت کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ آخرت کی زندگی قبر سے شروع ہو جاتی ہے، باقاعدہ حساب و کتاب اور فیصلوں کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ مگر میں قبر میں اہل ایمان کے لیے راحتیں شروع ہو جاتی ہیں، مومنوں کے لیے ٹھنڈک اور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کفار کے اوپر قبر میں ہی عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، انتہائی دردناک عذاب۔ تو اہل ایمان کے لیے کیا نشان ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی کچھ ایسی چیزیں رکھی تاکہ تمہارا ایمان یقین میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ اٹھائے۔ اللہ نے سب دوبارہ اٹھائے، وہ اٹھا اپنے قاتل کو بتایا اور پھر کیا ہے؟ مر گئی۔ کذالک یحیی اللہ الموتى فقلنا اضربوه ببعضها، ہم نے کہا اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کی، ان سے کہیں کہ اس کا گوشت کا ٹکڑا میت کو لگائے، میت کو لگایا گیا اور پھر وہ اٹھا۔ اللہ نے فرمایا میں اسی طرح تم سب کو اٹھاؤں۔ تمہارے آخرت کا ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ شک میں ہے یا دیکھا جائے گا؟ خالی باتیں سن رہے ہیں، تیاری کچھ بھی نہیں ہے، ایک خواب کی طرح ہے، خالی ڈراوے ہیں اور جنت کے نام پہ خالی ہمیں خواب دکھائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیطانی وسوسے جو ہمیں اعمال سے دور کر دیتے ہیں کہ ہم دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آخرت کی فکر ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اسی طرح مردوں کو دوبارہ اٹھاؤں۔ یہ نشانیاں اللہ رب العالمین دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، تم رب کے دین کو سمجھ جائے۔ یہ تو ایک معجزہ ہم اسے کہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم بھی آپ نے گزشتہ خطبے کو سنا، وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، میرے حکم سے آپ مردوں کو نکال دیں۔ نکالنے کا مطلب تو تازہ جو فوت ہوتے صرف وہی نہیں، کئی عرصہ پہلے جو فوت ہو چکے قبروں میں جا چکے، اللہ اجازت دیتا، اللہ ان کی قبروں کو پھاڑتا، نکل کے مردہ بیٹھ جاتا۔ تخرج الموتیٰ کے الفاظ جو قرآن میں یہ اللہ نے چیزیں دکھلائی کہ اب ہم اپنے سامنے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بارش کی مثال کئی مقامات پر دی۔ مردہ زمین بالکل زمین مردہ ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے، بالخصوص ریگستان اور صحراؤں کے علاقے جب بارشیں نہیں ہوتی تو صحرا آپ دیکھیں جو لمبی ایک کئی میل دور پر وسیع جو صحرا کا علاقہ ہے، بارش کے بغیر آپ کو ڈر لگے گا میں اس میں سفر کیسے کروں۔ بارش ہونے کے بعد وہی چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ریت کے، وہ بارش ہونے کے بعد لہلہاتے ہوئے فصل وہاں اگتے ہیں، وہاں کے پھل اور فروٹ، وہاں اگنے والی ککڑیاں اور پھر وہاں علاقے کے حساب سے سبزیاں اور پھل فروٹ جو لوگ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک خوبصورت وہاں سما پیدا کر دیتے ہیں۔ بلکہ جو جانے والے جاتے ہیں بارش کے بعد 10-15 دن 2-3 ہفتوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کشمیر کے علاقوں کی خوبصورتی مشہور ہے، بارش کے بعد یہی ریگستان جو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کشمیر کی طرح خوبصورت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے، مردہ زمین کو اللہ نے جس طرح زندہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی اللہ ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، قرآن میں کئی مقامات میں فرمایا اللہ رب العالمین زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، پھر مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔
یہ تو معجزات ہیں اللہ کے، ویسے بھی قانون قدرت سارا معجزہ ہی ہے۔ اللہ اسی طرح دوبارہ زندہ کرے۔ مرغی جب انڈا دیتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، زندہ مرغی سے انڈا پیدا ہونے والا جو انڈا نکالتی ہے مردہ ہے۔ اس کو آپ چند دن چھوڑ دو، بلکہ مرغی خود جب اس کے اوپر بیٹھتی ہے مخصوص دن 20-21 دن کے بعد ان انڈوں کے اندر ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، مردہ انڈا۔ جب شروع میں مرغی نے انڈا دیا ہے، یہ آپ کے لیے غذا ہے، ایک لذیذ غذا ہے جسے آپ فرائی کر کے بوائل کر کے کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اسے آپ چھوڑ دو، اسی چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جان ڈالا، پھر مرغی کے چھوٹے اندوں سے نکلتے ہیں۔ یہ صرف نہیں، تمام پرندوں کی یہ تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انسان سے بھی جو نطفہ نکلتا ہے اپنی بیوی کے بعد جاتا ہے وہ مردہ پانی ہوتا ہے خود۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذاریات کے اندر اللہ کی کائنات کی تخلیق کی نشانیاں بے شمار ہیں، زمین میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، سمندر کی مخلوقات۔ اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھے، فرمایا دور کیوں جاتے ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو دیکھو تم کیسے پیدا ہو۔ مردہ پانی کا نطفہ والد سے نکلتا ہے، پھر ماں کے رحم میں 4 مہینے تک رہنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے مخصوص صورت میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ آدمی سے مردہ پانی کا نطفہ نکلتا ہے، اسی مردہ نطفے سے زندہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں کہ آخرت کے بارے میں انسان شک کرے کہ اللہ رب العالمین کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کیسے زندہ ہو، تم بھی تو مردہ پانی سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی ہے، تمہاری صحت ہے بہترین، اللہ نے تمہیں قد و قامت، جسم، کھانے پینے کی صلاحیتیں، چلنے پھرنے کھیلنے دوڑنے کی صلاحیتیں، کام کاج کرنے کی صلاحیتیں، تمہاری عقلیں، تمہارا ہنر، تمہارا علم، تمہاری ترقیاں، اور پھر تمہاری بڑھتی ہوئی عمر، اور تم سے نکلنے والی نسل، تمہاری اولادیں، اولادوں کی اولادیں، یہ سارا سلسلہ کیا تمہارے لیے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ اسی طرح تمہیں قیامت کے دن پھر اٹھائے۔ اللہ ہر چیز میں قادر، معجزات پر ایمان لانے کا یہ بھی مطلب، اپنی عقل کے پیچھے مت چلے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہو۔ اللہ رب العالمین یہ اسباب جن کے ہم محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت میں ہی اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کے واقعے کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت پاکیزہ ہے، وہ ہر ایک سے پاک ہے، وہ عاجز ہونے سے پاک ہے، مکمل قدرت کاملہ ہے اس کے پاس۔ رات کی چند گھڑیوں میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے تاکہ اللہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ چند گھڑیوں، سوال ہوتا ہے چند گھڑیوں میں 2 مہینوں کی مسافت اس وقت کے حساب سے کیسے پوری ہوئی؟ 2 مہینوں کی مسافت۔ اللہ رب العالمین ان اسباب کا محتاج ہے، تم محتاج۔ وہاں پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز، موٹر کاریں، ٹرین کے محتاج ہو، ایک منزل سے دوسری منزل پہنچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان اسباب کا محتاج ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فرماتا ہے ہو جا، حکم دیتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج ہے۔ واقعہ معراج، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو چند گھڑیوں میں نہ صرف مسجد اقصیٰ جاتے ہیں،
تمام نبیوں کی امامت کراتے ہیں اور امام الانبیاء ہونے کا لقب اور شرف ملتا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس عرش پر پہنچتے ہیں۔ اسی جسم اطہر سمیت یہ ذہنی خواب نہیں تھا جو انسان کو خواب آ جاتا ہے اور خواب میں کئی مناظر دیکھتا ہے، نہیں، نبی علیہ السلام کے ویسے بھی جو خواب انبیاء کے ہوتے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی کی ایک قسم تھی، لیکن یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اسی لیے یہ معجزہ ہے کہ چند گھڑیوں میں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس معجزے کے دوران وقت رک گیا ہے۔ یہاں بھی اہل علم نے ان کی اصلاح کی کہ یہ آپ اپنی طرف سے بات کریں، کیا اللہ اس صبر کا محتاج ہے کہ وقت کو روکے بغیر؟ اللہ اس چیز میں قادر نہیں تھا اپنے پیغمبر کو چند گھڑیوں میں بیت المقدس پہنچائے اور پھر اپنے پاس بلائے؟ یہ اسباب ہمارے لیے ہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وقت کو روکے۔ وقت کو روکے بغیر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا۔ یہی معجزہ ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لیں۔ فرمایا ہم نے اس کو آزمائش بنایا، کفار نے انکار کر دیا عقل کی بنا پر۔ یہی مومن اور کافر میں فرق، اللہ اور اس کے رسول سے صحیح سند سے جو باتیں ثابت ہیں ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارا ایمان۔ کفار نے مذاق اڑایا، ہنسنے لگے کہ 2 مہینے کی مسافت اور یہ کہتا ہے بیت المقدس سے ہو کر آ رہا۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر صدیق کا لقب ملا جب بتایا گیا کہ جس پر تم ایمان لے آئے وہ کہتا ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں مسجد الاقصی سے ہو کر آئے۔ فرمایا جب اس نے بات کہی ہے تو درست ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ عام انسان کو رسول ہونے میں یہی فرق۔ ہم نے تو اس سے بڑی بات پر انہیں امین تسلیم کیا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے مجھ پر۔ ہم جب اس پر ایمان لے آ چکے تو ان کی ہر بات پر ہمارا ایمان۔ جب اللہ کے دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے تو تمہاری عقلوں کے زاویے نہیں چلنے چاہیے، اپنی عقل کے دروازے مت کر دی۔ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر دی۔ سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے تصدیق کر دی۔ اللہ اور کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے۔ فرمایا والشجرۃ الملعونۃ، اور وہ درخت جس درخت پر قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی یہ درخت جو لوگ غذا کے طور پہ اہل جہنم کھائیں گے اس کھانے والوں پر لعنت۔ کفار نے مذاق اڑایا، اپنی عقل کی بنا پر ہی کفار کی ناکامی آپ کو ملے گی۔ مکے کے مشرکین اپنی عقل کی پیچھے، معجزات کا انکار۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا فرعون ہلاک ہوا، سامنے معجزہ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی لاٹھی ماری ہے سمندر میں، دریا میں، چلتا ہوا دریا، وہاں سے راستہ بن گیا، رک جاتا کہ یہ کیا ہوگا، لیکن اپنی ضد اور عناد میں اپنی سواریاں اسی راستے پر لگا۔ اللہ رب العالمین نے اسے غرق کر دی۔ معجزات کا انکار، اپنی عقل۔ قریش کی بربادی کا بھی یہی سبب، مکے کے مشرکین مذاق اڑانے لگے۔ ایک یہ کہتا ہے جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور کہاں آگ اور کہاں ہرے بھرے درخت۔ آگ یہاں لگتی ہے تو سب کچھ جلا کے راکھ کر دے، کہ وہاں درخت کا تصور نہیں کہ جہاں آگ لگے گا درخت ہو۔ اس کی جہنم میں محمد کی طرف سے محمد کا رب جو عذاب دے گا اس جہنم میں ہرے بھرے درخت ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے اس درخت کو، توڑ کا درخت، کانٹے دار درخت، بدبودار درخت، جو یہ غذا کے طور پہ کھائیں گے لیکن ان کی بھوک نہیں مٹے گی، نہ ان کو انرجی ملے گی، عذاب دینے کے لیے اہل جہنم پر جو مختلف عذاب ہوں گے، کھولتا ہوا جہنم کے ٹیمپریچر پر جو پیپ اور خون نہیں پلایا جائے گا، عذاب میں اضافہ ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی، اللہ انہیں پیاس کی خوب تکلیف دے گا، بھوک کا عذاب بھی دے گا، اور اس کے علاوہ جہنم کے مختلف عذابوں میں مبتلا وہ بدبودار چوہا کا درخت ہے۔ اللہ ہم چیز پہ قادر ہے۔ یہ اسباب تم دنیا داروں کے لیے، اللہ رب العالمین نے اسباب کا محتاج ہے۔ پوری آخرت کا معاملہ ہمارا اسی ایمان پر ہی۔ پھر یہ کہنے لگے، اللہ نے فرمایا وما
جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. ہم نے جہنم کے داروں میں فرشتوں کو بنایا جو جہنم کے نگران ہوں گے، ورنہ ان کی تعداد صرف 19 ہے. ادھر جہنم کی وسعت اور گہرائی شروع میں جب وہ بکھر رہی ہوگی، غصے میں ہوگی کفار کو دیکھنے کے بعد، اس قدر اس کی طاقت اور گہرائی اور لمبائی 70,000 لگامیں، ہر لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی اربوں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. شروع میں جب سب اہل جہنم جا چکے، اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا علم تلاتی سورہ قاف. اللہ ڈالتا جائے گا مشرکوں کو، کفار کو، نبیوں کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی فرائض بھلانے والے، حلال و حرام میں فرق کیے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے. اللہ ان سے جہنم کو بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا. جہنم میں اب بھی جگہ، اتنی وسعت، اب بھی جگہ، اب بھی اس میں جگہ. حل من مزید، یہ پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اللہ مزید ہے کیا؟ بدبخت کچھ ہے، وہی میری غذا ہے. اللہ ان کو تو بھیجتا جا، اللہ ان کو ڈالتا رہے. آخری لوگ جب جا چکے پھر بھی کہے کہ حل من مزید، صحیح بخاری کی حدیث، اب بھی ہے. اللہ رب العالمین اپنا پاؤں مبارک جہنم کے اوپر کیا. اللہ رب العالمین کا پاؤں جیسے اللہ کی ذات کے لائق، کسی مخلوق کے مشابہ نہ کرے، نہ ہی انکار کرے. اللہ کا پاؤں ہے، اللہ رب العالمین کی شان نشان جیسے، اللہ کی کسی صفت کا انکار نہیں. اللہ خالق ہے، جہنم مخلوق ہے، خالق اس سے پاک ہے کہ مخلوق اس کو نقصان پہنچائے. اللہ رب العالمین کے پاؤں کی ہیبت، جلالت جہنم کے اوپر آئے گی. لیکن قط اللہ بس میں بھر گئی، میں بھر. اللہ رب العالمین کے پاؤں بدن چلا بولتی نہیں بلاخر. اس کے بعد وہی بدبخت رہیں گے جن پر ہمیشہ کی لکھی ہوئی ہوگی، شرک کرتے ہوئے مرنے والا، قرآن حدیث کا انکار کرنے والا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا، زندیق قسم کے لوگ. اللہ رب العالمین جن پر ہمیشہ کی لکھ دے 19 فرشتے علیہ 19 کفار نے پھر مذاق اڑایا. اتنی بڑی جہنم کنٹرول کرنے کے لیے 19. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ آزمائش بنائی، ان کو پتہ نہیں ہمارے ایک فرشتے کی ساخت، اس کی کیفیت، اس کا قد و قامت، اس کی طاقت کتنی، ان کو اندازہ ہی نہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں. 19 داروغے ہیں جو مکمل ہمیشہ کے لیے جہنم کو کنٹرول کریں. اس بات کا کفار نے مذاق. مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم چل کے ہڈیاں ہو جائیں گے، پوشیدہ ہڈیاں، دوبارہ اٹھیں گے. ان هذا، یہ رجع بعید، یہ واپس پلٹنا ناممکن ہے، ایسا ہوگا ہی نہیں. مرنے کے بعد دوبارہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی قدرت کو چیلنج. معجزات پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی لیے ہم میں سے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے، عقل کی بنا پر، معجزات کا مقصد پورا مکمل سمجھے نہیں، اسی عقل کی بنا پر قبر پہ عذاب کیسے ہوگا، ہڈیاں کل سڑ جائیں گے. اللہ کے بندوں، یہی تو ہماری ایمان کی آزمائش. اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواہش کی، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الجنائز، کہ مردوں کو جو ناکام ہونے والے منافقین، زندیق، مشرک، کفار ہیں، ان پر جو عذاب جب مسلط ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کا انکار کرنے والے، سستی کرنے والے، اپنی من مانی سے زندگی گزارنے والے، خواہش پرست، عیاشیاں کر کے زندگی گزارنے والے جب قبر میں جاتے ہیں، ان کو جب عذاب ہوتا ہے، جو یہ چیخ و پکار کرتے ہیں، جو رڑیاں یہ کرتے ہیں، میں نے خواہش کی کہ میری امت کو سنوائی جائے تاکہ وہ تیاری کرے. مجھے ڈر لگا لولا اللہ تدافنوا، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. اتنے اذیت ناک قبر کے عذاب ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہی قبر ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے.
یہی گڑھا ہے، گڑھے کو کھودو گے کچھ بھی نہیں، میت اسی طرح پڑی ہوگی، زیادہ دن گزرے ہیں تو میت کا جسم آہستہ آہستہ گل رہا ہوگا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اگر وہ کانفرنس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ ہمارا ایمان مومن ہے، وہ جنت کے ایک باغیچے میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، بھلے دیکھنے میں کچھ نہیں، یہی تو آزمائش ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی اور جسم ملتا ہے، اس قبر کو ہم خود کچھ بھی نہیں نظر آتا، نظر آئے تو پھر اللہ رب العالمین کے معجزے کیسے، ایمان کیسا؟ یہی اثر ہے آپ نے باتیں سنی ہے، یاجوج و ماجوج قرب قیامت نکلیں گے، سورہ الکہف ذوالقرنین نے انہیں دیوار کے پیچھے قابو کر دیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے زیادہ سائنسی علوم سر پہ چڑھ گئے، دعویٰ کرنے لگے کائنات کا چپا چپا سائنس دانوں نے چھان مارا ہے، یاجوج ماجوج کوئی قوم ہوتی تو ضرور نظر آ جاتی، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کی تعمیلیں کر لی، یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ کے رازوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے بندوں جس طرح یہ قبر کا راز ہے نہیں پہنچ سکتے ہو، یاجوج ماجوج تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، قرب قیامت کو نکلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی پیشن گوئیاں 100% درست ہے، درست ہو کر رہے، یہی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے، ایمان رکھنے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وعلینا الحمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ القمر کی ابتدا، قیامت قریب آ چکی اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، قرآن مجید کی آیت صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں واضح ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں بالآخر کفار نے ایمان لانے کے لیے مطالبہ کیا، اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کریں، اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ انگلی اٹھائیں، چاند کی طرف اشارہ کریں، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، سب نے دیکھا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، کفار نے دیکھا، چند لوگ ایمان لے آئے، اکثر کفار یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ معجزے کا مطلب آپ سن چکے کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر رسول اور نبی ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، کسی بشر اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں، پیغمبر کے اختیار میں نہیں کہ وہ خود معجزہ اور علامت دے۔ اللہ نے سورہ الرعد میں یہ عقیدے کا بنیادی اصول بھی واضح کر دیا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی پیغمبر کو ہم نے یہ اختیار نہیں دی۔ اللہ کا قرآن یہ موضوع، یہ اس طرح کے الفاظ 2 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ٹھوس واضح، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی پیغمبر کو ہم نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی دکھا سکے جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ اللہ مختار کل ہے، اسی لیے ہمارے مسلمان بھائی انہوں نے معجزات کا اصل مقصد لینے کے بجائے وہ عقائد میں گمراہ ہو اور کہنے لگے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی طاقت اور اختیار سے چاند کے 2 ٹکڑے، بجائے اس لیے کہ معجزات پر ایمان لاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر، صداقت پر ایمان میں اضافہ ہوتا، الٹا اللہ کے اختیارات دے دے، وہ بھی مختار کل تھے، جب چاہتے تھے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے، جو چاہے کرتے۔ بے شمار قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، یہ آپ نے واضح اللہ رب العالمین کا اصول سنا، اور گزشتہ خطبے میں عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے فرمایا بِإِذْنِی، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، پرندے بنانے کے بعد پھونک مارتے ہیں، روح میرے حکم سے پھونکی جاتی ہے، مردوں کو اٹھاتے ہو ان کے اندر بھی روح میرے حکم سے
پھونکی جاتی ہے، اور مریضوں کو شفا دیتے ہو، شفا دینے والا میں یہ وعدے تو اللہ نے، یہ آپ نے آیت سنی، چاند کے دو ٹکڑے اللہ رب العالمین نے، لہذا یہ عقیدہ رکھ کے نبی علیہ السلام کو مختار کل کہنا یہ گمراہی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ سب رب کی اختیارات، معجزات پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، نبوت کی صداقت پر ایمان بڑھتا گیا۔ ہماری بھی ذمہ داری یہی کہ ہم نبی علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لائیں۔ کبھی سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، پوچھا کسی کے پاس، کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ہے، پورے قافلے میں ایک برتن آتا ہے جس میں چند گھونٹ پانی ہے، فرمایا یہ لاؤ۔ وہ پانی کا برتن آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے ہیں۔ انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں میں انگلیوں کے درمیان میں سے پانی چشموں کی طرح نکل رہا، چشموں کی طرح، فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اور برتن بھر کے پانی گر رہا ہے، اور صحابہ نے اپنے برتن رکھ کے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ کئی معجزات جس میں کھانے میں تھوڑا سا کھانا جو 3 یا 4 آدمی نبی علیہ السلام نے اپنا لحاف مبارک ہنڈیا میں ڈالا، آٹے میں ڈالا، برکتوں والا لحاف ہوتا تھا، پھوک بھی برکتوں والی تھی، یہ انبیاء کا خاصہ تھا۔ اتنی برکتیں ہوئی، 4-5 آدمیوں کا کھانا 300 آدمیوں نے کھایا۔ صلح حدیبیہ میں جو پانی ختم ہو گیا تھا، 1400 کی تعداد کے صحابہ نے خود بھی پانی پیا، غسل کرنے والے غسل کیا، وضو کیا، پیا، جانوروں کو بھی پانی پیا۔ کنواں جو وہاں موجود تھا وہ پانی اس کا کنویں کا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا، پڑھا، اور اس تیر کو جا کے کنویں میں ڈالو، وہ تیر کنویں میں ڈالا گیا، پانی ابلنے لگا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے جو اسلحہ اٹھایا تھا وہ اسلحہ بھی بابرکت تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس پر لگ چکے تھے۔ ان معجزات پر ہم نے ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول، یہی مقصود ہے، یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بجائے اپنا ایمان خراب کر دیں اور نبی علیہ السلام کے لیے مختار کل ہونے کا دعویٰ کریں اور اللہ کے اختیارات اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو ہم بھلا دیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملنے والے معجزات، سیدنا داؤد علیہ السلام کو ملنے والے معجزات، جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں یا جبال اوبی معه والطیر، تو ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح کر رہے ہیں۔ باقاعدہ پہاڑ سے آوازیں آ رہی ہیں، پہاڑ تسبیح کر رہا ہے اللہ رب العالمین، آوازیں آئی، پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے، والطیر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہر چیز، یہ پرندے بھی اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار تسبیح بھی کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ان میں سے ہر ایک جانور کو پتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ رب کی عبادت کیسے کرنی ہے اور رب کی تسبیح کیسے کرنی ہے، جانور بھی جانتے ہیں۔ فرمائے بے جان چیزیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز، جمادات، نباتات، یہ درخت، سمندر کے قطرات، جتنے سمندر کے قطرے ہیں، یہ لہریں، یہ پہاڑ، دیواریں، در و دیوار، تمہارا گھر، جو چیز، تمہارے کپڑے، ہر چیز، تمہارے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی، انگوٹھی، ہر چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و تسبیح کر۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اپنے رب کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ۔ کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یسبح بحمدہ سے مراد کون سا ذکر ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلا اس ذکر کی اہمیت، یہ ذکر کثرت سے کریں۔ ایک صحیح حدیث میں
سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ رزق کی کنجی، کثرت سے پڑھو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ اللہ کی طرف آپ ہر چیز ہمیں سمجھ میں نہیں، فرمایا تمہیں کیا پتا ان کی زبانیں کہاں ہیں، ان کے دل کہاں ہے، ان کا شعور کیسے ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تم خالی ایمان لے آؤ، تم عقل کی بنا پر نہیں سمجھ سکتے ہو، انہیں بھی شعور ہے بے جان چیزوں کو، انہیں بھی شعور ہے، سمجھ ہے، زبان ہے، اللہ جانتا ہے وہ کیسے حمد و تسبیح کریں۔ یا جبال اوبی معه والطیر وعلنا له الحدید، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ اس میں دو چیزیں، لوہا نرم کر دیا، اس وقت اللہ نے علم اور ٹیکنالوجی دی کہ لوہے کو کس طرح آپ ڈھال کے مختلف چیزیں زرہیں بناتے تھے، تلواریں، اسلحہ، ساری لوہے کی چیزیں بنانے کا ہنر، علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، وہی ان کے ہاتھ کی کمائی تھی۔ یا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتے تھے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا جاتا تھا اور مختلف شکلوں میں سانچوں میں ان کو ڈھالتے اور چیزیں بناتے تھے۔ میں نے عرض کی آج ہم دیکھیں اللہ نے معجزات ہمیں بھی تو عطا کی، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی عطا کی، وہ اس وقت انبیاء کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی، آج اس ترقی یافتہ دور میں یہ ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ لوہے کو نرم کرنے کے بعد، اس کا لاوا بنانے کے بعد، مختلف جو اشیاء ہماری ضرورت کی ہیں، لوہے کی ساری چیزیں، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے جہاز ہوں، گھر کے استعمال کی چیزیں ہوں، وہ سب لوہے سے بن رہی ہیں۔ اللہ نے یہ چیز ہمیں بھی عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ نے انبیاء کو معجزے کے طور پہ عطا فرمائی تھی، تمہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہواؤں کو کر دیا۔ ہوائیں ان کے تابع تھی کہ ہواؤں پر کے ذریعے وہ صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت کرتے تھے، شام کے وقت پھر 1 مہینے واپس بھی آ جاتے۔ جہاں سفر ہوتا کہ جانے اور واپسی پہنچنے میں 2 مہینے لگتے، اس دور میں 1 ہی دن میں صبح جاتے، شام کو واپس آ جاتے، ہمارے ان کے تابع۔ یہ بطور معجزے کے اللہ رب العالمین نے جو چیز ذکر کی، اللہ نے آج ہمیں وہی چیزیں عطا فرمائی ہے کہ جہاں کئی سالوں کا، کئی مہینوں کی مسافت کا سفر ہے، مختلف ممالک میں، پوری دنیا میں آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، چند گھنٹوں میں کئی مہینوں کا سفر طے کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہمارے سامنے؟ پرندوں کی طرح انسان اڑ رہا ہے، مچھلیوں کی طرح سمندر میں تیر رہا ہے اور اللہ کی کائنات کی تخلیق کی نشانیاں دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ نہیں ہے؟ سورج خود کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ان معجزات کو جو عقل کی بنا پر انکار کرتے ہیں، خود میں نے عرض کی انسان کی اپنی پیدائش فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہیں سنبھالتا بھی ہوں، تم سانسیں بھی لیتے رہتے ہو، تم کھاتے بھی رہتے ہو۔ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پہ مستوی ہے اور تمہارے رزق کا بندوبست اللہ نے پہلے ہی کیا۔ کیا تم خود ایک معجزہ نہیں ہو؟ چلتا پھرتا انسان جو مردہ سے زندہ ہوا، اور زندگی کیسے اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اور پھر انسان کی زندگی جو اللہ رب العالمین گرم موسموں کو ٹھنڈے موسموں میں تبدیل کر دیتا ہے، جلاتی ہوئی گرمیوں کو ٹھٹرتی ہوئی سردیوں میں تبدیل کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوا تصریف الریاح، اللہ نے فرمایا ہواؤں کے رخ موڑنے میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی نشانی ہے۔ تمہیں سردیوں میں ہیٹر جلانے کے لیے بڑی توجہ کرنی پڑتی ہے، بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات کو ایک ہی سورج، ایک ہی دیا ہے، یہ سورج جو ایک ہی شعلہ ہے جو پوری کائنات کو اللہ رب العالمین جس کے ذریعے گرم کر دیتا ہے، اسی گرمائش جس میں سے تمہیں تپش آتی ہے، گھروں میں دبک جاتے ہو، پھر سردیوں میں اللہ ٹھٹرتی ہوئی سرد ہوائیں بھیجتا ہے کہ تم مجبور ہو جاتے ہو ہیٹر جلانے کے لیے۔ گرمیوں میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی کا اہتمام کرتے ہو، کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ کلمہ کن فرماتا ہے یہی گرم موسم ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری غذاؤں کی ضروریات، یہ مختلف سبزیاں کیسے اگتی ہیں، یہ پھل اور انار کیسے اگتے ہیں، کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں؟ مردہ زمین میں تم بیج پھینکتے ہو، وہ بیج
ایک بیج ہوتا ہے، 700 لے کے 1000 1200 کئی بیج اپنے ساتھ لے کے اگتا ہے اور ایک تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، سورہ الواقعہ. فرمایا تم تو بیج پھینکتے ہو، یہ سمٹے نکال کے ان کے اندر دانا لگانے والا کون ہے؟ میں لگاتا ہوں دانا، تم لگاتے ہو. تم تو خالی بیج پھینکتے ہو، یہ دانا اللہ رب العالمین کے حکم سے لگتا ہے جو تمہاری پھر بعد میں غذا کی ضرورت. کیا یہ معجزہ نہیں؟ پھر نہ صرف یہ فصلیں، اناج، سبزیاں، بلکہ پھل جو ایک درخت اور مختلف شاخوں اور بیلوں کی صورت میں ان کے اندر اللہ مٹھاس بھرتا ہے. کس انداز میں اللہ مٹھاس بھرتا ہے، ہر پھل کے اندر مٹھاس اپنی اپنی علیحدہ اور جدا ہے. کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہوا درخت وہ آپ کو میٹھا پھل بنا کے دیتا ہے. اللہ کے اندر مٹھاس کیسے بھرتا ہے؟ سردیوں کی اس موسم میں کئی پھل آتے ہیں. کنو کا پھل جو سردیوں کا تحفہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پھل کیوں آتا ہے؟ اللہ کی حکمت دیر سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. تحقیق کی ڈاکٹروں نے کہ اس سردی سے بچنے کے لیے جو وٹامنز وغیرہ جو اس پھل میں پائے جاتے ہیں ضرور کھاؤ. سردیوں کا بہترین دفاع تمہیں اس پھل میں ملے گا. اللہ نے اسی موسم میں دی. اور پھر اللہ نے اس کے اندر یہ رس کیسے بھر دیا ہے؟ کنو کھاتے وقت کھول کے چھوٹی چھوٹی جو تھیلیاں ہیں کنو کے اندر اللہ نے ان کے اندر رس بھرا ہوا ہے. کیا یہ سب معجزہ نہیں؟ یہ سب معجزہ ہے. یہ سورج روزانہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں. یہ سال میں 5 سالوں میں ایک دفعہ نکلے. آپ دیکھو کس طرح آپ انتظار کرو. 5 سالوں میں 10 سالوں میں ایک دفعہ اچانک یہ دیکھتا ہوا آگ کا شعلہ ہے سورج نکل آئے، ہم ڈر جائیں، اس کو دیکھیں پریشان ہو جائیں. یہ کون سی مصیبت، کون سی بلا ہے؟ اللہ روزانہ اس کو نکال رہا ہے، وقت پہ بڑھ رہا ہے، وقت پہ کیا ہے غروب ہو رہا ہے. ہم نے نظر انداز کیا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ. سورہ یوسف کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، ان کے سامنے سے گزر رہی ہے اور یہ خود غافل. انبیاء کے معجزات تو ہیں. اللہ نے معجزات کی نشانیاں اس دنیا میں قیامت تک رکھی ہوئی ہیں. کتنی نشانیاں ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. غافل. رات کو نکلنے والے ستاروں کی خوبصورتی دیکھیں. یہ اگر 10 سالوں میں کسی ایک رات نکلے پھر تمہیں اندازہ ہوگا کتنی اللہ کی یہ کاریگری. خوبصورت یہ ستارے، ان کی ترتیب، چمکتے ہوئے موتی ہیں جو آسمانوں پر. لیکن چونکہ روزانہ ہم دھیان نہیں دیتے، ہمارے موسموں کی تبدیلی اور ہمارے مختلف پھل، یہ سبزیاں، یہ درخت، اللہ رب العالمین کے ایک ایک چیز میں ایک معجزہ ہے. معجزہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے انسان اپنی عقل کو چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہو. ہم نے بھی مرنے کے بعد سنا ہے اللہ چیز پہ قادر ہے، قبر کے سارے معاملات حق پر ہے. کیسے انسان کافر کو، منافق کو، زندیق کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرنے والے کو دونوں طرف سے قبر بھیگ دیتی ہے. اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے. ایک بہرا، نابینا اور گونگا فرشتہ اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے جو ہتھوڑے مارتا جاتا ہے. ایک ہتھوڑا لگنے سے 70 گز زمین کے اندر یہ دھستا ہوا چلا جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ سارے عذاب ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. یہ جنت ہمیشہ نوجوان رہے، موت نہیں آئے. اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، موت نہیں آئے. کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، جو چاہیں گے کھاتے رہیں گے اور حاجت بھی نہیں ہوگی. اللہ ہر چیز پہ قادر. پسینے کی صورت میں، ڈکار کی صورت میں سب کچھ ہدم ہوتا جائے، نہ یورین، نہ آگے ٹوائلٹ کی ضرورت، سب کچھ وہاں پاکیزہ. اللہ ہر چیز پہ قادر. جو چاہیں گے ملے، جو چاہیں. ہمیشہ بھرپور نوجوانی طاقت میں، نہ بیمار نہ ہو. ادھر اہل جہنم پر کئی عذاب مسلط ہوں گے. دنیا میں تھوڑا جھٹکا انسان مر جائے لیکن وہاں موت نہیں ہے، ہمیشہ عذاب کھیلتے رہے. اللہ ہر چیز پہ قادر. اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کو درست فرما دے. جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اللہ ہمیں وہی ایمان نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر ہو جائے. درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب ابو طلحہ مسجد اچھا قلعہ میں فضلۃ الشیخ مولانا پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب مغرب میں درس